وقلنا اور ہم نے فرمایا یا آدم اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت آپ جنت میں رہیں آپ کی زوجہ جنت میں رہیں. یہ کلام حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے کے بعد اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کے بعد یہ کلام فرمایا گیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا اور تم دونوں کھاؤ اس جنت سے رغدن بلا روک ٹوک. حیث شئتما حیث جہاں سے شئتما تم دونوں چاہو. ولا تقربا اور تم دونوں قریب نہ جانا. ہادی شجرتا اس درخت کے قریب نہ جانا. فتکونا من الظالمین ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے حد سے بڑھنے والوں میں سے. تو یہ حد ہے یہ درخت. اس درخت کے قریب گئے تو حد کو کراس کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. 500 سال تک اب جنت میں رہے جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہے. اور جب اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ اب آپ زمین میں جائیں اور زمین کو بسایا جائے تو فنسیا حضرت آدم علیہ السلام اس درخت کو بھول گئے. قرآن نے بیان کیا. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کر وہ بھول جائے اور بھول میں کھا پی لے تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ بھول کر اگر کھا پی لے تو وہ یوں سمجھے کہ اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا. آپ کو یہ بھلا کیوں دیا گیا؟ اس لیے بھلا دیا گیا تاکہ آپ دنیا میں جائیں. لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ عاجزی کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. ایسے کئی بزرگان دین ہیں کہ ہوا چلتی تو رونے بیٹھ جاتے, آندھی چلتی تو رونے لگ جاتے. لوگ کہتے تو کہتے میں رو رہا اس لیے ہوں کہ یہ آندھی میرے گناہوں کی وجہ سے چلی ہے, اگر میں نہ ہوتا تو مسلمانوں پہ تکلیف نہ آتی. تو یہ ان کی عاجزی ہوئی, ان کا مقام ہے. تو آدم علیہ السلام کو بھلا دیا گیا اور یہ آپ کی عاجزی ہے, یہ آپ کا مقام ہے, یہ آپ کا خوف خدا ہے کہ آپ کئی سو سال تک اللہ کے خوف سے روتے رہے اور 300 سال تک خوف کے مارے آپ نے آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی. یہ اللہ کے نیک بندوں کا انداز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ قطعی جنتی ہیں لیکن خوف سے روتے روتے آپ کے چہرے انور پر آنسوؤں کی لکیریں بن گئی تھیں. حضور نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے, حضور کی بشارت میں انہیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. لیکن جب اللہ کے نیک بندوں پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اللہ کی محبت میں اور خوف میں گم ہو جاتے ہیں. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ بس انہیں شیطان نے پھسلا دیا. ازلہ کے معنی ہوتے ہیں انسان پھسلنا نہ چاہے تب بھی پھسل جائے. اگر آپ کا پاؤں پھسل جائے تو آپ خود نہیں پھسلتے بلکہ آپ کے نہ چاہتے ہوئے بھی پاؤں پھسل جاتا ہے. تو ازلہ کا جو صیغہ ہے اگر عربی گرامر کو کوئی جانتا ہو تو وہ بھی جان سکتا ہے کہ ازلہ کے یہی معنی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا شیطان نے اس درخت کے بارے میں ان دونوں کو پھسلا دیا. فَأَخْرَجَهُمَا اور ان دونوں کو وہاں سے نکلوا دیا. مما اس سے جو کانا فیہ جس جگہ میں وہ تھے. وَقُلْنَا اور ہم نے فرمایا اِهْبِطُوا تم سب نیچے اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے. دنیا میں دشمنیاں چلتی رہیں گی, جنت میں کسی قسم کا بغض نہیں ہوگا. دنیا میں جاؤ گے یہ حالات تمہارے ساتھ ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ تمہارے لیے زمین میں مستقر ایک عارضی ٹھکانہ ہے. وَمَتَاعٌ اور برتنا ہے, استعمال کرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. إِلَى حِينٍ ایک وقت تک, پھر تمہیں دوبارہ مر کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا جنت سے دنیا میں تشریف لائے. یہ تو دو افراد تھے لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا جس کے معنی یہ ہے کہ جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے. تو مفسرین فرماتے ہیں یہاں اِہْبِطُوا میں کلام آدم علیہ السلام سے بھی ہے اور آپ کی پشت اطہر میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان سے بھی خطاب ہے.